الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو گروہ یہود و نصارہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہودی غیر مسلم ہو کر اتنے خطرناک نہیں ثابت ہوئے اسلام کی تاریخ میں، عیسائی غیر مسلم ہو کر اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوئے کیونکہ وہ ظاہری دشمن تھے، لیکن اس کے برعکس جو منافقین تھے وہ یہود و نصارہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سخت اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ ثابت ہوئے ہیں۔ نافقہ ینافقو نفاقاً و منافقتاً کا معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا۔
کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے اسلام کو ظاہر کر کے اپنے کفر کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ منافق کہا گیا ہے۔ نفاق کا جو لفظ ہے یہ ماخوذ ہے، اس کی اصل ہے نافقہ۔ نافقہ جو ہے عربی کے اندر کہتے ہیں یربو کو، اور یربو عربی کے اندر ایسے چوہے کو کہتے ہیں، یہ جنگلی چوہے کی ایک قسم ہے جو ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرا بھی سوراخ رکھا ہوتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ جب کبھی اس کو پکڑنے کے لیے ایک سوراخ سے کوئی کوشش کرے تو یہ دوسرے سوراخ کو جو اس نے خفیہ رکھا ہوتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے نافقہ سے اصل نفاق۔ جس طرح چوہا جو ہوتا ہے وہ ایک بل سے داخل ہوتا ہے دوسری بل سے جو ہم نکل جاتا ہے، جو اس نے خفیہ رکھی ہوتی ہے، بالکل یہی حالت جو ہے وہ منافق کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، مذبذبین بین ذالک، ہاؤلا اور ہاؤلا، بین ہاؤلا، یعنی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جدھر ان کو نظر آتا کہ ادھر ہمارا جو ہے وہ فائدہ ہے ادھر وہ داخل ہو جاتے، اور ان کا اصل دل جو ہوتا ہے وہ کفر کی طرف ہوتا ہے، اسلام کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، کفر کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ منافق کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق اکبر، ایک ہوتا ہے نفاق اصغر۔ نفاق اکبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کفر کے اندر داخل ہو جائے اور اوپر سے صرف اس نے کلمہ پڑھا ہو، وہ تو ویسے اسلام سے خارج ہی ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفاق اصغر، اسے کہتے ہیں عملی نفاق، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات ایسی بتائی ہیں کہ اس کے اندر وہ منافقوں والی خصلت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ پکا منافق نہیں ہوتا دائرہ اسلام سے نکلنے والا، لیکن منافقوں کی خصلت اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ جو نفاق اکبر ہوتا ہے نا، جو اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے جو ہے وہ کفر کا ساتھ دیا، ایسے کفر سے، ایسے نفاق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جو ہے وہ ڈرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی ملائکہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو دیکھا وہ اس بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں پر ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا اپنی کمی کوتاہی کو، تھوڑی بہت نیکیوں کے اندر کمی کوتاہی، تو پھر وہ سمجھتے کہ شاید نفاق آ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد سے نکلے، اور جب ایمان والا بندہ جو ہے وہ مسجد سے نکلتا ہے، مسجد میں اس کی ایمان کی حالت اور ہوتی ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے اس کی ایمان کی حالت اور ہوتی ہے۔ جب وہ قرآن و سنت کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب قرآن و سنت کی کوئی بات سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، دل بھی ڈرتا ہے اور اس کا ایمان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ اور وہ جب قرآن و سنت کی کوئی بات سنتا ہے دل دہل جاتا ہے، اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو بندے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، بندہ دنیا میں اس طرح مگن نہیں ہوتا جس طرح وہ باہر نکل کر مگن ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا میں داری کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے بعض دفعہ، اور اس کی جو نسبت ہوتی ہے ایمان کی، وہ کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ایک ایمانی مجلس میں بیٹھ کر ہوتی ہے۔ اور مومن کا جو ایمان ہے وہ کم بھی ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، یہی جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ خیر یہ ہمارا مضمون نہیں، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایمان کی حالت میں یا کسی نیکی کے کام میں میرا ایمان زیادہ تھا، اب کوئی تھوڑی سی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ مسجد سے نکلے، کہنے لگے، حضرت ابو بکر ملے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میں نا منافق ہو گیا ہوں۔ وہ دل میں کوئی کمی آئی نا نیکی کے کاموں میں سے۔ اب یہ رسول ہیں، آپ ذرا اپنا اور میرا ایمان، ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ صحابی رسول ہیں، کہنے لگے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق آ گیا ہے اور کچھ محسوس ہوتا ہے مجھے۔
کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جو میں مسجد میں جاتا ہوں میری اور حالت ہوتی ہے، جب میں رسول اللہ کے پاس بیٹھتا ہوں میری اور حالت ہوتی ہے، جب میں اٹھ کر جاتا ہوں تو میری اور حالت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا شاید نفاق آ گیا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے یہی حالت تو میری ہے، جب ہم رسول اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، تو ہماری حالت اور ہوتی ہے جب ہم باہر۔ حالانکہ وہ لوگ نیکی اور تقوی کا پہاڑ تھے۔ یہ دل بات میں آئی نا، دل میں آ گئی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو ایمان کی کمی بیشی ہے، ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نفاق ہے اس سے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے پہاڑ، وہ بھی ڈرتے تھے۔ وہ عمر بن خطاب جن کی نیکیوں کا عالم یہ تھا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ شیطان نہیں تھا، صرف نبی کے تابع ہوتا ہے شیطان، نبی کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ ہر انسان کو شیطان ورگلا سکتا ہے، ہر انسان کو، چاہے رسول کو بھی اگر شیطان پھسلانا چاہے تو پھسل جاتا ہے انسان۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے ساتھ بھی شیطان تھا، پھسلا سکتا تھا، لیکن نیکیوں کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا عمر جس گلی سے تو داخل ہوتا ہے شیطان راستے ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ تقوی کا یہ عالم تھا، اس کو پتا یہاں پر میرا بس نہیں چلنا، گمراہ تو کرتا وہ۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر حضرت عمر ہی غالب آ جاتے نیکی کے کاموں میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں نام لے لے کر کچھ صحابہ کے بارے، کچھ منافقوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ حضرت حذیفہ نے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کا نام آ گیا، نام لے لے کر حضرت حذیفہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ بندہ منافق ہے۔ کلمہ پڑھا ہوا تھا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا، لیکن ایک مجلس میں آپ نے بتا دیا۔ اور پھر امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ حضرت حذیفہ کو پوچھتے، حذیفہ یہ بتاؤ رسول اللہ نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ بتاؤ رسول اللہ نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ یعنی کہ ایمان کی حالت دیکھیں کیا کہ کہیں پر میں تو نہیں ان لوگوں میں شامل، میرے ایمان کی حالت تو نہیں وہ؟ تو کہنے لگے نہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بندے کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں نا تو دیکھتے حذیفہ ہے، دیکھتے حذیفہ جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہے، اور جب دیکھتے ہیں نا حذیفہ نماز جنازہ میں شریک ہے تو کہتے ہیں یہ بندہ منافق نہیں ہے، کیونکہ حذیفہ شامل ہے، کیونکہ حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ منافق ہو گیا ہے، کچھ کے نام بتا دیے تھے۔ یہ تو وہ تھے صحابہ کی جماعت، وہ بھی ڈرتے تھے اس کام سے کہ یہ نفاق اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز، اللہ سے پناہ مانگا کریں اور کہا کریں اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے بری کر دے، میرے دل میں نفاق نہ رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا 40 دن تک بندہ جو تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے دل سے نفاق کو ہی نکال دیتا ہے، 40 دن تک۔ اتنا آسان کام نہیں ہے تکبیر اللہ سے 40 دن نماز پڑھنا، اللہ اس کے دل سے نفاق کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو نفاق علامات تو عملی بھی ہے، وہ تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ تو نفاق سے پناہ مانگنی اور اللہ سے کہنا ہے اللہ میرے دل کو نفاق سے بچانا۔ پوری ایک سورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام پر اتاری ہے، پوری ایک سورت 28ویں پارے میں سورہ منافقون موجود ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ اتنے خطرناک لوگ تھے، اللہ نے پوری سورت ان کے نام پر اتار دی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ اتنے ظالم تھے، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ساتھ ہوتے نہیں تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ اور رسول اللہ کا ساتھ ملا، رسول اللہ کی زندگی ملی، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ہے نا نصیب کی بات۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا، کاش، اور اللہ کے بندے رسول اللہ کے زمانے میں ایمان کو ماننا بڑا ہی کام تھا۔ یہ تو ضروری نہیں ہر بندہ سے ابھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی دور میں موجود ہوتا تو یہ بڑا مشکل کام تھا، کچھ لوگ نہیں ان کو نصیب ہوا۔ اور یہی حالت جو ہے وہ ہم کیوں دجال سے پناہ مانگتے ہیں؟ جب دجال آئے گا تو یہی حالت ہوگی، بہت سارے لوگ اس کی بات مان لیں گے، اور جب نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو ماننا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ کہاں پر دمشق ہے، کہاں پر پاکستان ہے؟ دمشق میں ایک بندہ یہ کہے گا کہ میں جو ہے وہ عیسیٰ ہوں،
اتنی جلدی مان لیں گے ہم لوگ؟ اس وقت ماننا ہی بڑا کام ہوگا علامات کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جو ہے دور نصیب ہوا، صاف نصیب ہوا، مجلس نصیب ہوئی، لیکن کلمہ حقیقی معنوں میں نصیب نہیں ہوا۔ پوری سورت اللہ نے اتار دی۔ سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا میں بڑے بڑے مسائل ہیں، یقین کریں اتنے اہم مسائل ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں نا قرآن مجید کی ابتدا میں، سورہ فاتحہ تو ایک الگ صورت ہے نا، آپ سورہ بقرہ کے شروع میں دیکھ لیں، اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 گروہوں کا۔ مومنین کی صفات ہیں، کافروں کے بارے میں آ گیا ہے، پھر تیسرا جو گروہ ہے نا وہ منافقین کا گروہ ہے۔ آپ شروع سے لے کر نا پہلے 2 رکوع ہیں، پہلے 2 رکوع چھوٹے سے 2 رکوع ہیں، آپ ان میں دیکھیں اللہ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا، اور 4 آیتیں ہیں صرف جن میں مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 4 آیات ہیں، گھروں میں جا کر پڑھیں، صرف 4 آیات۔ اللہ نے کہا یہ مومنوں کی صفات ہے۔ پھر اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے صرف 2 آیات جو ہے وہ قرآن مجید میں شروع میں ابتداءً نازل کی، ابتداءً رکھوا دی کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ آیا، اللہ نے پوری جو ہے وہ 13 آیات قرآن مجید کے شروع میں جو ہے وہ رکھوا دی، پوری 13 آیات، مومنوں کے بارے میں 4، کافروں کے بارے میں 2، اس کے آگے اگلے رکوع تک 13 آیات ہیں جو منافقین کے بارے میں ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ منافقین کے گروہ کا تذکرہ، اس نفاق کا تذکرہ، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں داخل ہو گیا اس کی تو حالت ہی بہت بری ہو جانی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نچلے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ نے جس طرح قرآن میں کہا ہے انہ لکم عدو مبین، اور یہ تمہارا کھلم دشمن ہے، اسی طرح منافقوں کے بارے میں کہا ہم العدو، یہ تمہارے دشمن ہیں منافق، فاحذرہم، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ، یہ تمہارے حقیقت میں دشمن ہے۔ یہ اندر کا بھیدی دشمن جو ہوتا ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو ظاہری دشمن ہوتا ہے، اس کے خلاف تو بندہ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لیتا ہے، لیکن جو بندہ اندر کا دشمن ہوتا ہے نا، جو ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، جو ہر وقت آپ کو دوست بناتا ہے، آپ کے رازوں کو جانتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو میں نے جو شروع میں آپ کو یہ تمہیداً یہ باتیں بتائی ہیں نا کہ قرآن مجید کی پوری صورت ہے، اور پھر نفاق کس کو کہتے ہیں وہ چوہے کی مثال دے کر سمجھا دیا، اور پھر یہ ساری باتیں قرآن مجید کے ابتداء میں اللہ نے اس گروہ کا تذکرہ کر دیا۔ کیوں کر دیا جی؟ نفاق چیز ہی بہت بری ہے، اور نفاق سے بچنے کے لیے بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب آئیں، اللہ مجھے اور آپ کو نفاق کے اکبر سے بچائے، ایسا نفاق جو بندے کو اسلام سے باہر نکال دے۔ آج لوگ ملحد ہو رہے ہیں، ملحد، الحاد نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ملحد کیا ہوتا ہے؟ بے دین بندہ، وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے، وہ بھی اسلام سے راضی نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ سے راضی نہیں ہوتا، وہ اوپر سے کلمہ تو پڑھتا دکھلاوے کے لیے، لیکن اندر سے وہ راضی نہیں ہے، اسلام کے کسی حکم کے اوپر راضی نہیں ہے، اس کو ہر بات بری لگتی ہے، کوئی دین کی کوئی بات جو اس کے خلاف ہو، اس کی طبیعت کے خلاف ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں مانتا ہی نہیں۔ جو بندہ قرآن و سنت کے کسی ایک مسئلے کو بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، وہ بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، ہو وہ قرآن و سنت والا مسئلہ، مطلب میری طبیعت کے مطابق جو ہے وہ نماز نہیں ہے، میری طبیعت کے مطابق داڑھی نہیں ہے، یا میری طبیعت کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ میں مانتا ہی نہیں، وہ کہتا میں مانتا ہی نہیں۔ یہ قانون دان تھی سپریم کورٹ کی آسما جہانگیر، مر گئی ہے، بڑی کانفرنس لمبی چوڑی کرتے ہیں وکیل اس کے نام پر آج بھی۔ وہ نالے اعلان کہتی تھی میں قرآن مجید کے اس حکم کو مانتی ہی نہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، لیکن اس نے پتہ نہیں پڑھا نہیں تھا، اس نے پتہ ہی نہیں، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں یہ آدھی کس چیز میں ہے۔ وہ کہتی تھی یہ کیا برابری ہونی چاہیے، میں تو مانتی ہی نہیں۔ جو ڈٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کے کسی ایک مسئلے کے بارے میں کہہ دے میں اس کو مانتا ہی نہیں یا مانتی ہی نہیں، یا جس طرح ہماری خواتین کہہ دیتی ہیں
کہ اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کا حق دیا ہے، میں اسلام کے اس حکم کو مانتی ہی نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ ایک ہے یہ کہنا کہ مرد کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے، چلو گزارا ہو رہا ہے، ایک ہے یہ کہنا کہ میں مانتی ہی نہیں اسلام کے حکم کو، وہ اسلام سے نکل گئی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ قرآن و سنت کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے؟ قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، نبی پاک کے ایک فرمان کا انکار کیا ہے۔ جب قرآن و سنت کے کسی ایک مسئلے کا انکار ہو جائے گا، وہ بندہ نفاق اکبر کا شکار ہو جائے گا۔ ایک ہے نفاق اصغر، یہ جس طرح آپ نے لوگوں کو دیکھا نہیں، لوگوں سے کہا نماز پڑھو، وہ ایسے نہیں پڑھتے نماز، ہی تھوڑے نہ چنگے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوتا میں نہیں مانتا نماز کو، اگلا حکم میں نہیں لگاتا، کیونکہ یہاں پر بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا کہ لوگ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب آئے عملی نفاق، میں اس میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کچھ علامات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں نے کچھ علامات بھی آپ کو بتانی ہیں تاکہ ہم ان علامات سے بچ سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ خصلت نفاق کی موجود ہو، اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے، عملی نفاق۔ جس طرح تکبر ہوتا ہے نا، تکبر ایک ہوتا ہے قولی تکبر، ایک ہوتا ہے عملی تکبر۔ قولی تکبر بندہ کہ میں بڑا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ ایک ہوتا ہے عملی تکبر، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کرنا چلو، یہ عمل کر رہا ہے بندہ، عملی تکبر ہے، اکڑ اکڑ کر چلے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ ایک ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ عملی تکبر کرتا ہے، وہ متکبر ہے بندہ، وہ چاہے زبان سے نہیں کہتا لیکن عمل اس کا تکبر والا ہے، عمل اس کا تکبر والا ہے۔ یہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، تیبن ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، اس کو رسول اللہ نے فرمایا الخیلاء، متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے وہ بندہ، اب مانتا نہیں وہ اس بات کو لیکن ہے وہ تکبر۔ جس طرح عملی تکبر میں اور قولی تکبر میں فرق ہے نا، ہے وہ تکبر ہی، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے قولی تکبر، قولی نفاق، ایک ہوتا ہے عملی نفاق، ایک ہوتا ہے نفاق اکبر، ایک ہوتا ہے نفاق اصغر۔ وہ بڑا نفاق نہیں کر رہا، اسلام سے نہیں نکل رہا، اسلام میں رہتے ہوئے نفاق کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی جو خصلتیں ہیں ان میں سے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سنتے جائیے مسلمانوں کا معاشرہ، ایک اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والے، اس نبی کو ماننے والے جس کو صادق اور امیر کہا جاتا تھا، جس نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور سردار ابو سفیان نے بھی کہہ دیا تھا بادشاہ ہرقل کے دربار میں کہ اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ کافر بھی گواہی دے رہا ہے کہ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کہاں کہاں پر جھوٹ نہیں بولتے، کہاں کہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرتے، اور بلکہ فرمایا اس بندے کی طرف تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، دیکھے گا ہی نہیں جو بندہ سامان کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ آج جھوٹی قسمیں اٹھا اللہ کی قسم یہ میرا مال ایسے ہے، وزن کرو نکلتا اور ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، قولی طور پر بھی جھوٹ، عملی طور پر بھی جھوٹ، کرتے کچھ ہے دکھاتے کچھ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کسی بندے کا کوئی اعتبار رہا ہی نہیں۔ بندہ بعض دفعہ اس طرح پھنس جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا دیندار بندہ ہے، یہ تو میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اس سے بڑا دھوکہ باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کاروبار اپنی جگہ پر، دین اپنی جگہ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی ایک علامت ہے۔ جس بندے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو اس بندے کے دل میں یا اس بندے میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے، عملی نفاق۔ جھوٹا بندہ عملی منافق ہے، جھوٹا بندہ عملی منافق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکھیڑا ہی کر دیا۔ صحابی نے سوال، کسی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ کنجوس ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن بندہ کنجوسی ہو سکتی ہے، بندے کے بخل آ سکتا ہے دل میں، مومن ہے ایمان والا ہے، کنجوس کہاں ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے کہ بزدل کسی جگہ پر بزدلی دکھا دے، مومن ہے ایمان والا بندہ ہے؟ کہا ہاں مومن بندہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر بزدلی بھی دکھا سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن کذابا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو جھوٹا ہو وہ مومن ہو سکتا، یہ سن لیں، یہ سوچ لیں، اور یہ بھی سوچ لیں آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کس کس کو جھوٹ بولتے ہیں، کس کس انداز میں جھوٹ بولتے ہیں، قولی طور پر بولتے ہیں، فعلی طور پر بولتے ہیں، عملی طور پر بولتے ہیں، کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہے ہم سکے بند مومن۔ ہم پاکستانیوں سے بڑا تو مومن دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ان سے جنت کا سوال کرو تو یہ جنت الفردوس سے آگے نکل جاتے ہیں، اور جہنم کے بارے میں بتاؤ تو کہتے ہیں جہنم میں کس نے جانا، جانا ہی نہیں۔ ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ دن رات جھوٹ بول رہا ہے، دن رات، ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہماری رعایا تک۔ حکمران تو بدنام ہے نا، وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، وہ ہمارا تو ریڑھی لگانے والا بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اسے کو نا پھل دے دو، وہ دکھاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے۔ ان کا صاف صاف پائی، وہ صاف صاف دکھاتا ہے لیکن دیتا داغ والے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں داخل ہو گئے، آپ نے کھجوروں کے ایک جو ہے وہ ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کیا، اوپر سے خشک اندر سے گیلی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو رات کو بارش آئی تھی اس وجہ سے گیلی ہو گئی، خشک اوپر کر دی گیلی نیچے کر دی۔ فرمایا یہ خشک الگ کر کے بیچ اور یہ گیلی الگ کر کے بیچ۔ ہمارا ریڑھی والا اچھے اچھے موٹے موٹے خوبصورت قسم کے پھل سامنے لگاتا ہے، دکھاتا کچھ ہے، اسے کو ڈال کے دے دو، آگو پا کے دیں نا جی، جہاں سے میرا دل کرے گا وہاں سے ڈال کر دوں گا۔ میں یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، آپ دنیا کے روزمرہ کے معمولات میں چلے جائیں، آپ یقین کریں سر کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ ہماری غذا سے کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں، اللہ معاف کر دیں، وہ دوائیاں ملاوٹ والی 2 نمبر، ٹیکے 2 نمبر، نوٹ تو 2 نمبر چلتے ہی تھے، جھوٹے دھوکے باز۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا نہیں، اور مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ مرد نہ عورت، کوئی ایمان والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جھوٹ تو ہماری گھٹی میں شامل ہے، شاید ہم تو بچتے ہی نہیں۔ وہ بندہ کہتا کچھ ہے، بندہ یقین کر لیتا ہے، وہ کہتا یار نہیں وہ ایسے نہیں تو وہ ایسے تھا، وہ کھڑے کھڑے آپ کو جھوٹا کر دیتا ہے۔ اذا حدث کذب، جس بندے کے جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ بندہ عملی طور پر نفاق کا شکار ہے، وہ بندہ قطعاً اپنے آپ کو مومن نہ کہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، چاہے جتنی لمبی چوڑی داڑھی رکھی ہو، کھولیا اسلام والا بنایا ہو، لیکن ہو جھوٹا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کام ہی ختم کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جھوٹ کے اس ناسور سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ۔ ایسے نہیں فرمایا منافق کی خصلت میں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا آهَدَ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے نا تو خیانت کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور خیانت کس کس چیز میں نہیں ہو رہی؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا ایمان ہی کوئی نہیں جس بندے کے دل میں امانت ہی کوئی نہیں۔ آج کسی کی امانت کسی کے پاس رکھ دو وہ رگڑ جاتا ہے، رگڑ جاتا ہے، پیسے کھا جاتے ہیں لوگ، وہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ امانتاً کسی نے کاروبار کرنے کے لیے پیسے دیے، نیچے لگا لیے، وہ کہتا نہیں دینا جا لے لا جتھوں لینے نہیں جا کے۔ اور بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں او جاؤ ساڈا پیو پیا ہی او قبر ہی دی جا بچوں کٹ لے تے لے لے۔ جب لیتے ہیں تو میٹھے شہد کی طرح، کھیر کی طرح۔ وہ کاروبار کے لیے تم نے امانتاً کسی نے کو پیسے دیے، امانتاً کسی نے کو کام کیا، امانتاً کسی نے کو مشورہ کیا، اکھاڑ کر باہر پھینک دیا۔ نہ بات کو امانتاً ٹھہری، نہ کام امانتاً ٹھہرا، نہ کوئی چیز امانتاً ٹھہری۔ اور امانت کی تو ہمارے معاشرے میں اتنی قسمیں ہیں، اگر میں کھولوں تو وہ آپ کا ٹائم نہیں بچے گا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ مثال، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے مجھے اس پیمانے پر یہ چیز چاہیے، جھوٹ تو ہے ہی ہے، اس پیمانے پر اس سیمپل کے مطابق مجھے یہ چیز چاہیے،
آپ دنیا میں آپ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کے پاس سیمپل آتا ہے، کیا آپ کو جو مال ملتا ہے وہ سیمپل جیسا ملتا ہے؟ وہ سیمپل کے اندر انہوں نے جو چیز رکھی ہوتی ہے نا، وہ ایک نمبر کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ یہ سیمپل ہے. وہ سیمپل میں جو دکھاتا ہے وہ مال میں نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. یہ کچھ نیک لوگ ہیں جن کے اوپر یہ چل رہا ہے نظام اللہ کی طرف سے ہی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ بھائی وہ میں مٹی میں چلا جاؤں گا، یہ 2 نمبری میں جو کر رہا ہوں نا تو پھر میرے ساتھ بھی 2 نمبری نہ ہو جائے. وہ سلیپاں 2 نمبر دے دیں نے، وہ سیمنٹ نہیں ہوتا، وہ ریت ہی ہوتی ہے، وہ سلیپیں، وہ پھٹے تجھے 2 نمبر دے دیں گے. تو 2 نمبری کرتا ہے نا دنیا میں، تیری قبر کے اوپر جو پڑنے والے پھٹے ہیں نا وہ بھی تجھے 2 نمبر ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کمائی کرنی ہے. وہ 1 نمبر لکڑی کے لینے کے لیے جاؤ، پیسے 1 نمبر والے، لیکن ملیں گے 2 نمبری والے جو اگلے دن ہی گر جائیں گے ٹوٹ کر. کیا روئیں؟ کہاں پر روئیں؟ کھانے والے کو چیز پکوا لو یار، یہ وزن کی یہ اتنی دیگیں چاہیے، اتنی وہ وزن دیتے وقت اور ہوتا ہے، وہ لو تو یار پتہ ہی نہیں لگ گیا، کوئی نہیں چھٹی موگی دے، یہ سالن اتنی جلدی ختم ہو گیا. وہ یہ گوشت کا وزن کہاں گیا؟ ترازو میں فرق ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی عملی نفاق ہے اس کے دل میں. منافق ہے عملی، نفاق اصغر ہے، نفاق اس کے دل میں اسلام سے نہیں نکلا لیکن نفاق ہے. تیسری فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی تو بات ہی نہ کریں. ہم تو کسی اور کو کیا تبلیغ کریں گے؟ ہم لوگ، ہم تو جس معاشرے میں رہتے ہیں وعدہ نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں. بلکہ معاشرے میں مشہور یہ ہو گیا جس بندے نے جھوٹ نہیں نہ بولنا وہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. جس بندے نے جھوٹ نہیں بولنا وہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اوے وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس بندے کا تو دین ہی کوئی نہیں جس کا وعدہ ہی کوئی نہیں. اب کیا چلتا ہے؟ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جمعرات کو آ جائے پیسے لینے، کنے دینے نے؟ 1 لاکھ روپیہ. حاجی صاحب وہ تسی 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیتا 1000 روپیہ لے لیا تو 99 کھاتے چ پا دے. کہاں 1 لاکھ، کہاں پر 1000؟ صبح آ جانا، ٹھیک ہے جی صبح آ جاؤں گا، نہیں کہ پیسے نہیں ملے، پارٹی نے پیسے نہیں دیتے. دوپہر آ جانا، اور دوپہر کو بھی وہ پارٹی یار تنگ ہے. اور شام کو آ جانا، وہ ڈالر کا ریٹ چڑھ گیا، ڈالر کا ریٹ گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بینک میں پیسے باہر نہیں آ رہے، ATM خراب ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں. اور ہے کیا؟ الحجاج، حاجی صاحب مسجد کے پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، لیکن وعدہ تو چیز ہی کوئی نہیں، وعدے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، وعدے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وعدہ بھی کوئی چیز ہے. وہ میرا ایمان ہے وعدے کے ساتھ جڑا ہوا. کم ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بندہ جس طرح بات کرتا ہو اور اس بات پر وہ پورا بھی اترتا ہو. یقین کریں اس چیز کو لوگوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں کہ چل صبح کر لینا، شام کو کر لیں گے، اگلے دن کر دیا. اور کاروبار میں تو یقین کریں جس نے کسی سے پیسے لینے ہوں وہ کہتا ہے لو، وہ یار مینوں اگوں نہیں ملے میں کی کراں. اچھا اپنا گھر سارا چلاتا ہے، پھل بھی لے کر جاتا ہے، گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، بنگلہ بھی بنایا ہوا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کرتا ہے، اپنا سارا نظام صحیح کرتا ہے. اور جب کوئی مزدور آ کر کہے گا نا کہ حضرت شاہی صاحب میری تنخواہ ہی دے دو، وہ یار ان کو پیسے نہیں ملے یار میں تین پیسے کتوں دیا، تیرے پاس جو پیسے نہیں تو اپنے گھر میں بھی کھانا نہ لے کر جا. مطلب یہ تو ایک قسم ہے نا. اور اگر آپ لیبر سے کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے یہ کام ایسے کرنا حساب ہو جائے گا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی دیکھا دیکھی مالک کے جھوٹ بول رہا ہے. یعنی کہ آپ اس معاشرے کی ایک ایسا مکروہ چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ وعدے کی اہمیت کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیرا دین ہی کوئی نہیں ہے، تیرا دین ہی کوئی نہیں، تیرا وعدہ ہی کوئی نہیں، تیرا دین ہی کوئی نہیں، اس کا دین ہی وعدہ کو نہیں، اس کا دین ہی کو نہیں. ہاں اللہ اکبر. وہ وعدے کی مثال بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اس نے پیسے دینے کسی بندے کے پیسے دینے کے لیے نکلا تو آگے نہر آتی تھی، کشتی کوئی نہیں ملی، وہ کشتی نہیں ملی. اس نے لکڑی لی، لکڑی میں کھدائی کی، کھدائی کر کے اس میں پیسے بھرے، بھر کر اوپر لکڑی بند کر دی اور کہا اللہ تو گواہ تھا جب میں نے پیسے لیے تھے، ہونا جو پیسے لینے اللہ پیسے دے دے کسی پاس، اللہ پیسے دے دے. اللہ لوکی پیسے نہیں دیں غریباں نو، اللہ لوکی تو جے کسی غریب نو کو پیسے دے دے تو جنہیں دیتے ہوندے نے وہ آندا اللہ یہ کو لے دے، اللہ یہ کو لے دے، وہ اللہ لے لا جا کے پھر
آپ کاروبار کی حالت دیکھیں، میں یقین کریں حیران ہو جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، وہ ہم مزدور لوگ جتنے پیسے ہم مزدوری کرتے ہیں اتنے ملتے ہیں اتنے کھا لیتے ہیں، چلو قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے. لیکن کاروبار میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیسے نیچے لگائے، لاکھ لگایا، 2 لگایا، 5 لگایا، 10 لگایا، لاکھوں نیچے لگائے. پھر اس نے مانگنے شروع کی، یار میں نے آپ کو مال نہیں دینا. اس نے کہا پیسے نہیں آئے، پھر مال نہیں دینا تو پیسے گئے، چلو 20 ہے 30 ہے، وہ دفن ہو گیا. اگلی پارٹی سے پیسے لے لیے، اس سے 5 لے لیا، اس کے 10 20 30 نیچے لگا لیے. پھر اس سے لے لیا، اس کے 5 10 نیچے لگا لیے. لوگوں کا لاکھوں اس طرح نیچے لگا کر کروڑوں اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی ٹاؤن کے اندر جا کر بلڈنگ بنائی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میرا کاروبار کتنا ہے، دیکھو میں بلڈنگ میں رہ رہا ہوں. تو بلڈنگ میں نہیں رہ رہا، یہ تو لوگوں کے خون پسینے کے اوپر تو نے یہ بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے. تو جو گاڑی میں فیول بھروا رہا ہے نا، یہ گاڑی کے جو مزے لے رہا ہے اسی میں، یہ لوگوں کے پیسے تو نے جو نیچے لگائے، اس کا نام کاروبار نہیں ہے، اس کا نام دھوکے بازی ہے. اور دھوکے بازی بڑے بڑے طریقے سے لوگ کر لیتے ہیں. تو نے کر لی ہے، تو کامیاب ہو گیا دھوکے بازی میں. اس نے پیسے بھرے، پیسے بھر کے کرنے کا اللہ تو گواہ تھا، یہ میں نے پیسے لیے تھے، لکڑی میں بھر کر دے دیے. ہائے کتنے پیسے؟ 2 کروڑ روپیہ. ہائے 2 کروڑ روپیہ. اور اللہ بھی کیا، اللہ کی شان ہے نا، اللہ نے بھی اس بندے تک پیسے پہنچا دیے. میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ تو ضمن بات میں بات کر رہا ہوں. اہی تے ہزار لے لیے، وہ نہیں دیندے ٹائم نہ. اور خائن ہے وہ بندہ جو دھوکے بازی کے لیے کسی سے قرضہ لیتا ہے. اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں. ایک بار یہ ہوتا ہے چلو ایک بندہ میری نیت ہے دین دی، وہ تو نے اتنے لاکھوں اٹھائے کیوں؟ تھوڑی کھا لے، وہ چٹنی سے کھا لے. سود پر پیسے لے کر کہتے ہیں پیسے واپس نہیں دیتے جا رہے بینک دے. سود بھی کبھی دیا گیا واپس؟ وہ تو چڑھتا رہے گا تیرے گردن پر، جس طرح ہمارے ملک پاکستان پر چڑھ رہا ہے. سود دینے کے لیے پھر آگے سود، سود دینے کے لیے پھر وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. یہ بھی کبھی جان چھوٹی ہے. سودی بندہ تو 4 دن یہ کھا پی لے گا لیکن سکون میں نہیں آ سکتا. لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے جس نے پیسے نہیں، جس کا وعدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کسی وہ یار وہ چیک کیش نہیں ہو رہا. اچھا یہ بھی سر درد الگ ہے. چیک رکھے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، 20 20 30 30 بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. زیادہ کسی سے کوئی یار اسٹیٹمنٹ چیک کر لے، اب دیکھ لا جا کے کوئی پیسہ نہ نکلیا نہ آیا ہے. بھائی صاحب چیک دے دو، وہ چیک کیش کرتے ہیں. لا انہوں پتا چیک دے کہڑا پرچا ہونا، کہڑے پیسے نکلنے نے، کنے دینے نے. چیک نہ زیادہ پیسے تو پولیس والے لے لینے نے، جا کے چھاپا مارن دے. وہ نہ میری جائے بلا جاؤ، کوئی گل نہیں اگے لے لیں گے. اس طرح ہی چلتا ہے. پیسے نہیں دے رہا، وہ چیک کی کیش نہیں ہو رہا. چیک یہ کس بلا کا نام ہے؟ تجھے نہیں پتا چیک کیش نہیں ہوا؟ تو نے کاروبار کیوں کیا؟ تو نے وعدہ کیوں کیا؟ تجھے یہ نہیں پتا میرے پاس پیسے نہیں ہے؟ نفاق، یہ نفاق پیدا ہو رہا ہے. 3 قسمیں. چوتھی قسم فَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے. گالیاں دینا، یہ گالیاں دینا بھی بڑی بری عادت ہے. یہ جس طرح کی زبان پر آئی ہوتی ہے نا ماں بہن کی گالیاں، یہ اسی طرح کی بندہ دیتا ہے پھر. اور پھر بڑے بڑے الحجاج دین کا نام لینے والے جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے نا، پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ کیا کیا بکتے ہیں. اور پھر ایسی ایسی گالی بکتے ہیں کہ بندہ شرما جاتا ہے کہ یار یہ کیا بک کیا رہا ہے. جھگڑے میں گالیاں دینا، اور پھر اگر کسی کا حق جھگڑا ہو پھر اس کو دباتے ہیں. یہ گالیاں دینا یہ بھی بڑی بری خصلت ہے. فرمایا یہ منافق کی خصلت ہے، عملی نفاق ہے. گالیاں دیتا ہے، جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ کی پناہ، پھر یہی لگتا ہے جیسے یہ سچا ہے. اور پھر اخیر یہی ہوتا ہے کہتا جو کرنا ہی کر لے. پہلے تو جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں، لیکن اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے میں گالیاں دیتا ہے. آپ خود ہی فرق کر لیں گے اس بندے کے دل میں عملی نفاق موجود ہے. 4 چیزیں. 5ویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی خصلتوں کا بیان کرے، قرآن میں بھی آ گیا. اب تھوڑا سا میں اپنی بھی تھوڑی اور اصلاح کر لینا. ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں اللہ کے نبی، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافق کی خصلت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتا ہے نا تو سستی کرتا ہے. یہ قرآن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، نہ ہی اس کا کوئی اور معنی ہے. جائے دنیا جہان کے کسی عالم دین سے، کسی بندے سے آپ خود ترجمہ پڑھ لیں. قاموا کسالى ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، کبھی اس پاؤں پر کبھی اس پاؤں پر.
ایسے پانی پڑا ہوا جس طرح آتے ہیں، دل کرتا ہے پتہ نہیں جانا ہے، دل کرے نہ. یہ مسلمانوں کی حالت ہے، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جس اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی کلمہ نہیں چھوڑا. یہ ابھی تو وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں لیکن آتے سستی کے ساتھ ہیں. ان کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے. آتے ہیں لیکن آتے سستی کے ساتھ ہیں. اور خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کے اوپر 2 نمازیں باری ہیں. 2 نمازیں، یہ نفاق کی ایک قسم ہے. 2 نمازیں فرمایا فجر اور عشاء کی نماز. یہ 2 نمازیں منافق کے اوپر باری ہیں. جس بندے کی یہ خصلت ہو نا، اس خصلت کی وجہ سے وہ بندہ عملی نفاق کا شکار ہے. اور تسی نا میرے پیچھے پہ جا جے کہ تسی سن منافق کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں نے خطبے میں یہ حدیث بیان کی، ایک بندہ میرے ساتھ آدھا گھنٹہ جھگڑا کرتا رہا جمعے کے بعد کہ حافظ صاحب آپ نے مجھے منافق کہا ہے. تو میں نے کہا یار میں نے تیرا نام لیا ہے. نہیں تسی میرے منافق کیا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا آپ نے حدیث نہیں بیان کی منافق پر 2 نمازیں باری ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء. بھائی دین اسلام نے نام کسی کا نہیں لیا لیکن بتا سب کو دیا. منافق کی خصلت ہے. اور منافق کی خصلت ہے بعض جماعت نماز کے لیے سستی کرتا ہے، نماز میں بھی سستی کرتا ہے. اور خصوصاً فرمایا عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے. دیکھتا رہتا ہے دیکھتا ہے، انہیں بھی کم کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے نا سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی جلدی اٹھتا ہے، 4 ٹھنگے مارتا ہے، نماز پڑھ لی. یہ منافق کی خصلت ہے. منافق کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو نا فجر اور عشاء میں اجر کتنا ہے، اور تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو تم آؤ. گھٹنوں کے بل رینگ کر آنا پڑے تو آؤ. تمہیں پتہ ہو نا عشاء میں پائے ملیں گے کروڑے، پاوے پکے ہون مسیتے، تو پھر تمہیں اپنے چوتڑوں کے بل بھی آنا پڑے تو تم آؤ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہم مال کے لیے آتے ہیں، کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن نمازوں کی حالت دیکھ لیں. اذان ہوتی ہے وہ بندے ہی کوئی نہیں، 4 بندے 5 بندے، بڑی مشکل سے ایک سب پوری ہوتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں جو پکا منافق ہوتا نا، پکا منافق جس کا سب کو پتا ہوتا، وہ بندہ پیچھے رہ جاتا. جس کا سب کو پتا ہوتا یہ پکا منافق ہے، وہ پیچھے رہ جاتا. اس کے علاوہ منافق بھی آتے تھے نماز کے لیے. قرآن تو کہتا ہے آتے تھے لیکن سستی کرتے ہوئے، لیٹ ہو جانا، دیر سویر کر دینی. یہ جس طرح ہماری حالت ہو گئی ہے. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی سنتے ہیں لیکن کام نہیں چھوڑتے. وہ کہتا ہے چلو ادھر نہیں تو ادھر پڑھ لیں گے. یہ اچھا ڈرامہ ہمارے ساتھ شروع ہو گیا. ادھر نہیں پڑھنی تو ادھر پڑھ لیں گے، ادھر نہیں پڑھنی تو ادھر پڑھ لیں گے. نمازوں کے ٹائم ہے بڑے مختلف. کچھ مولویوں نے فائدہ دے دیا اور کچھ انسان ویسے سست ہو گیا. پھر ہوتا کیا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جس بندے نے نماز پڑھنی ہو نا اس کو پتا ہوتا ہے یار نماز پڑھنی، چلو پڑھ کے کام ختم کرو. وہ اذان سنتے ہی آ جاتا ہے، بعد جماعت پڑھتا ہے. لیکن منافق بندہ جس کے دل میں نفاق ہے وہ سستی کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو پکا منافق ہوتا وہ پیچھے رہ جاتا. آپ کو تو نہیں میں نے کہا، یہ تو محلہ ہی مسلمانوں کا ہے نا، پکے مومنوں کا محلہ ہے، پکے مسلمانوں کا محلہ ہے. یہ صبح جب اذان ہوتی ہے نا مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. جو مسلمان ہوتے ہیں جن کے لیے اذان ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، اور جو لوگ نفاق کا شکار ہیں وہ گھروں میں اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں. وہ اتنی لمبی لمبی راتیں ہیں، کہاں پر 5:15 کا ٹائم چلا گیا فجر کا، ابھی 6 تک جائے گا، لیکن کمبل اتنا بوجھل ہو جائے گا اتنی لمبی رات میں بھی، اور نفاق اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتا. یہ باڈی بلڈر ہے، یہ گیم لاندہ جا کے ڈولے بناتا ہے، لیکن اس سے اپنا کمبل نہیں اٹھتا. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارا دن خبیث النفس کا سالان، خبیث ہے خبیث، سارا دن تیرا خبیث خبث کی حالت میں گزر جاتا ہے. کیا تو نفاق کا شکار نہیں؟ تو الارم 7 بجے کا لگاتا ہے، تو الارم 7:30 کا لگاتا ہے، تو الارم فیکٹری میں جانے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے 7:30 8 کا لگا لیتا ہے کام پر جانے کے لیے، لیکن تو نماز پڑھنے کے لیے الارم نہیں لگاتا. تو کوشش ہی نہیں کرتا. بچوں کو جانا ہو نا اسکول میں چھوڑنے، یہ صبح حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یقین کرے دگڑ مگڑ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو. بچے بھی تیار کروائے ہوتے ہیں، ٹفن بھی ساتھ ہوتے ہیں، تیاری بھی پوری ہوتی ہے، اور سکولوں میں چھوڑنے کے لیے رش لگا ہوا ہے. سکول کیا تعلیم دے رہا ہے؟ بچے کے مستقبل کی فکر ہے، اور تجھے اس مستقبل کی فکر ہے، تجھے اپنی قبر کی کوئی فکر نہیں. نہ تو اٹھا، نہ تیری اولاد اٹھی، نہ تیری بیوی اٹھی، نہ تیرے گھر میں کوئی اٹھا. ایسا نوست کا مارا گھر جس میں اللہ کا نام لینے والی کوئی نہیں ہے.
اور ہیں مسلمان سارے کے سارے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں، نفاق۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا نا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ اور آپ لوگوں سے تو اور بدو لوگ، وہ دیہاتی لوگ، وہ منافق لوگ، وہ بہتر تھے جو مسجد میں آ تو جاتے تھے، کم از کم مسجد میں تو آتے تھے۔ نہ دکان والے کی دکان بند ہوتی ہے، جمعے کی حالت دیکھ لیں آپ، یہ صرف 4 صفحیں بڑی مشکل سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کو کوئی ڈر اور خوف ہے اللہ کا، ان کو پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، لیکن کسی کا دل کرتا ہے مسجد میں آنے کو؟ کوئی 1 بجے آ رہا ہے، کوئی 1:15 بجے آ رہا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے منہ اٹھاتا ہے چل پڑتا ہے مسجد کی طرف۔ تو مسلمان ہے؟ تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کا طریقہ کیا جمعہ پڑھنے کا؟ تو کس طرح کا مسلمان ہے؟ صرف نکاح والے مسلمان ہیں، جنازے والے مسلمان ہیں، بس۔ تجھے نہیں پتا اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنی ہے؟ اب وابیاں نہ ہور بیڑا گرک ہو گیا، یہ آندے دوجی نماز کرا لو، جیڑا آندہ نماز پڑھا لیندہ، جیڑا آندہ نماز پڑھا لیندہ۔ اور نماز جو مسجد میں اذان ہوئی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی؟ چلو ہوا کبھی کوئی بندہ مسافر کو رہ گیا، کوئی بندہ جماعت کروا لیتا ہے، انہوں نے کھیل ہی بنا لیا، پہلی جماعت کی اہمیت ہی ختم کر دی ہے۔ فجر کوئی نہیں پڑھتے، حافظ نہیں پڑھتے، حافظ قرآن کے حافظ فجر نہیں پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ کبھی کوئی، اللہ کا انسان ہے، میں بھی انسان رہ جاتا ہوں، حافظ ہے، حافظ قاری۔ اوپر سے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں تو لڑائی یہ رہتی ہے کہ ساڈے منڈے نو مسلے تے کیوں نہیں کھلون دیندے؟ بھئی آپ کا بچہ مسجد میں کدھر جاتا ہے، فجر کتنے پڑھتا ہے؟ ہم لوگ اندھے ہیں؟ یا آپ کے بچے نے طلسمی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیا آپ ہی اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم لوگ کہ بے نماز بندہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار بندے کو وہ نماز پڑھائے؟ جہنم میں جائیں ایسی آوازیں؟ ہم نے آوازوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ بندے کی آواز بڑی ہے، اس حافظ کی آواز بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ایک سادہ بندہ 5 وقت کا نمازی حلال کمانے والا جس کو صرف قل ہو اللہ آتی ہے نا، وہ اس قرآن کے حافظ سے 1000 درجے 1,00,000 درجے بہتر ہے۔ جس کو پورا قرآن یاد ہو اس سے بہتر ہوا ہے جس کو صرف قل ہو اللہ آتی ہے لیکن وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ یہ بے نمازاں پیچھے تراویاں پڑھ دینے، بے نماز حافظ، داڑھی موڑنے والے حافظ، سال تو بعد داڑھی بدا لی، نماز شروع کر لی تے تراویاں پڑھانی شروع کر دی۔ کیا ہے جی؟ اس کو قرآن آتا ہے، دفاع کرو۔ قرآن یاد کرنا، قرآن کو حفظ کرنا فرض نہیں، یاد رکھیں، لیکن نماز فرض ہے۔ قرآن حفظ کرنا فرض ہے نہیں۔ اللہ نے آپ کو نہیں پوچھنا کہ آپ نے قرآن کو حفظ کیا کہ نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑ دی نا، اللہ نے پوچھنا نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو حافظ بھی نفاق والے، حافظ بھی نفاق والے، نہ فجر نہ عشاء اور عصر لیٹ، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو چند نمازیں ہیں، اور باقی رہ گئی با جماعت نماز والی، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سستی کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود کی بات غور کر لیں، سمجھ لیں کہ منافق بندے جو پکے منافق ہوتے نا وہ پیچھے رہتے تھے۔ تسی تے نہیں منافق، تسی تے نہیں منافق، جواب دے آج ذرا، تسی تے نہیں منافق؟ ہم لوگ اسلام کے نام پر دبائیں، دبا، ہم لوگ اسلام کے نام پر دبائیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، نام، کام اسلام والا کوئی نہیں ہے۔ وہ 4 خصلتیں پہلے بیان کی ہیں، ان میں دیکھ لیں کیا حالت ہے۔ وہ کسی بندے کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ گھر سوئے رہتے ہیں، بھائی تو کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ میں فلاں جگہ پر ہوتا ہوں، میں فلاں جگہ۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا یار تو فجر کدھر پڑھتا ہے؟ میں الفتح مسجد فجر پڑھنا۔ لو اور سن لو، آپ فجر کی نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ میں الفتح مسجد میں پڑھتا ہوں۔ وہ بھائی تو قدس مسجد میں تو آتا نہیں، 4 قدم پر تیری مسجد ہے قدس مسجد، اور تو کہتا ہے میں الفتح میں پڑھایا۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتا، اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر کسی سے زیادہ کو نا، وہ کہتا ہے تو وہاں کے پڑھنی ہے، جتنے مرضی پڑھی ہے تو وہاں کی پڑھنی ہے۔ مسلمان ہے نا، توجہ دلانے والا بندہ جو توجہ دلاتا ہے نا، جو جگاتا ہے، اس پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ جتنی گہری نیند ہوتی ہے نا جہالت کی، جب کوئی جگائے نا غصہ بھی اتنا ہی آتا ہے۔ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی، فجر اور عشاء منافق برباری۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز پڑھتا ہے سستی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وہ جو سستی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ منافق ہے، جو پڑھتا ہی نہیں، وہ یار حد ہو گئی ہے۔ فویل للمصلین، اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے،
ہم لوگ جمعے کے نمازی، ہم لوگ جمعے کے مسلمان، ہم لوگ جنازے کے مسلمان، ہم لوگ جو ہے وہ رمضان کے مسلمان، عید کے مسلمان، اور جب جنازہ آ جائے پھر کہتے ہیں لا سانو جنازہ نہیں پڑھا دے حافظ صاحب، پھر سارا محلہ اکٹھا ہو کر میرے پیچھے پڑ جاتا ہے، حافظ صاحب جنازہ نہیں پڑھا دے، پتہ نہیں کیوں مولوی ہے جنازے نہیں پڑھا کسی کا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے وہ زمین میں نہ غرق ہو جاؤں، یا اللہ مجھے تو پتہ ہے، ان کو نہیں پتا، میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ نماز پڑھنے والا بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے ہم اللہ سے کہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ وہ بندہ ہے جب اذان ہوتی تھی اکڑ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا رہتا تھا، اب اس کو لا کر مسجد میں سارے نمازیوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ ہم کہیں اس کو معاف کر دے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہتا تھا نہیں میرا کام بڑا ہے، میں نے پہلے کام کر لیں دے۔ یہ جتنے مسجد کے پڑوسی ہیں اللہ ماشاء اللہ کو مسجد میں آتا ہو سارے بے نماز، نماز ہوتی ہے باہر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے نماز ہوتی ہے لینا تو بیٹھے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، غصہ تو بڑا لگتا ہے جب میں کوئی جنازے کا کہہ دوں کہ نہیں میں نہیں پڑھاتا، وہ پھر کو زیادہ مجبور کرتا ہے تو میں نے چاہ جان چھڑاؤ نا کو۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ لوگ اس بندے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اسلام کہتا ہے 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سا مارنا پڑے نا تو مارو بھی۔ آپ نفرت ہی نہیں کرتے، کراہت ہی نہیں کرتے۔ کتنے بندے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے سے صرف اس بات پہ ناراضگی رکھی ہے بیٹا میں نہیں تیرے ساتھ گفتگو کرتا تو نماز نہیں پڑھتا۔ کتنے بندے ہیں جو گھر میں کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے نہیں بولتا اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو۔ ہمارے ہاں کراہت ہی کوئی نہیں۔ کتنے بندے ہیں محلے داروں سے کہہ دو تسی مسلمان ہو، وہ ایڈی وڈی مسجد تیرے پیو نے بنائی سی پیسے دے دے کے، اس لیے بنائی سی وہ آپ قبراں چ ٹر کے تسی مسجد چ نہیں آندے۔ ہر بندہ یہ جھگڑا کرتا نظر آتا میرے باپ دادا نے مسجد بنائی، تیرے باپ دادا نے مسجد بنائی، جنہوں نے جو کرنا تھا وہ تو گئے، اب تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہونا تو یہ چاہیے جب بندہ مرے نا اعلان ہو حضرت صاحب فلاں 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 کا بیٹا فلاں فلاں فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ مسلمانوں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی جمعہ ٹائم سے نہیں پڑھا تھا۔ مسلمانوں وہ بندہ فوت ہوا ہے جو صرف رمضان کے رمضان مغرب کی نماز افطاری کرنے کے لیے مسجد میں پڑھتا تھا، بس وہ فوت ہوا ہے۔ وہ فوت ہوا ہے جس نے ساری زندگی صرف عید کی نماز ہی پڑھی ہے، یا وہ فوت ہوا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی مسجد کے دروازے کا رنگ بھی نہیں دیکھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ جرت اتنی، ہم میں جرت اتنی ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کے لیے یہ اعلان کریں اور کہیں کہ یار یہ بندہ مسجد میں نہیں آتا تھا ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تسی 2-4 بندیاں دا کر کے دیکھو جے تانوں اگلے دن مسجد جی جگہ لب گئی تے گل کریا جے۔ لیکن ہم لوگ سفارشیں ڈلواتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں جان دو کوئی گل نہیں۔ یہ جرت پیدا کریں، حضرت علی نے جرت کی تھی جب باپ فوت ہوا نا، باپ نبی پاک کا چچا ابو طالب، بڑی نیکی کی نبی پاک کے ساتھ، بڑی نیکی کی۔ نبی پاک نے کہا چچا مسلمان ہو جا، کلمہ کار میں پڑھ لے، اللہ سے بات کر لوں گا، نہیں پڑھا۔ جب فوت ہوا نا حضرت علی کے الفاظ سنیے، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے، آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ چچا کون تھا؟ حضرت علی کے باپ۔ کرے جرت، کرے جرت، میرا باپ فوت ہوا ہے حافظ صاحب نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، میری ماں فوت ہوئی ہے نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، میری بیٹی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، جوان تھا، اس کو سب پتا تھا، یہ کمائی کرتا تھا، مال کماتا تھا، لیکن اذان نہیں سنتا تھا، نہ پڑھو۔ میں کئی دیکھتا ہوں آتے جاتے اکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی، جاؤ۔ وہ اتنا بڑا محلہ مسلمانوں کا، مسجد خالی ہے، مسجد خالی، فجر میں پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے مسلمان۔ مسئلے کرا لو کو جننے مرضی، جھگڑے کرا لو جننے مرضی، مرنے کے لیے تیار ہیں، عمل کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ تو یہ 5ویں خصلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک بات اور بیان کر دوں، چلے عنوان آیا، چلتے چلتے بات رہ نہ جائے، ٹائم آپ کا ہو گیا ہے۔ منافق بندہ چرب اللسان ہوتا ہے، منافق بندہ زبان دراز ہوتا ہے، منافق بندہ باتوں باتوں میں آپ کو کبھی آگے نہیں آنے دے گا، منافق بندہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے، منافق بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کام کرتا ہے فتنے والے
لیکن کہتا ہے میں تو نیکی کے کام کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ کہتا ہے فساد نہ پیدا کرو. کس طرح کے لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نیکی کے کام ہی کر رہے ہیں. وہ فتنہ ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں میں, فتنہ, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, چرب اللسانی سے کام چلاتے ہیں اور پھر اس چرب اللسانی کی وجہ سے لوگوں میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی اور بری قسم ہوتی ہے. منافقوں نے مسجد بنائی, منافقوں نے مسجد بنائی. قرآن کہتا ہے مسجد زرار, اللہ نے قرآن میں نام رکھا, بنائی مسجد کہ ہم اللہ کا نام لیں گے, لیکن اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام لینے کے لیے نہیں, اور یہ تو سازشیں کرنے کے لیے مسجد بنائی ہے, سازشیں کرنے کے لیے. اب بھی مسجدوں کی کمیٹیاں سازشیں کرتی ہیں, مسجدوں کے نمازی سازشیں کرتے ہیں. کس کے خلاف؟ مولوی کے خلاف. مولوی کے خلاف سازش کرتا ہے مقتدیہ کے خلاف. کمیٹیاں کا کی مقصد ہوتا ہے؟ کمیٹی کا ایک کوئی مقصد ہوتا ہے مولوی نو کٹنا کیویں, مولوی رکھنا کیویں, بس. اور کی مقصد ہوتا ہے کوئی بھی نہیں. یہ جتنی مسجدوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں نا, ان کمیٹیوں کی چودراہٹ کا دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. یا مال کھاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ پیسے اکٹھے کر لیے, مال کھا لیا, سارے محلے کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے کاروبار چلا لے, لکھاں روپیہ, تو لکھاں روپیہ ادھروں ایک باری کٹ کے کاروبار جو دوسرے پاسے کٹو تو چنگے بھلے منافع ہو جاتا ہے. سارے محلے کے پیسے کلا صدر کیوں کھائے جی؟ یا تو سارے محلے نو دیو. یا تو یہ ہوتی بیماری, یا منار کھڑا کرنا, ہم نے لاکھوں اکٹھا کر لیا, کروڑوں اکٹھا کر لیا, تو یا مولوی کٹنا کیویں, مولوی تو بولنا نہیں, اگر تو بولیا تو تینوں کاٹ دینا. یہ کمیٹیوں کا مقصد ہوتا ہے, یہ منافقت ہے. مسجد زرار اس کا مقصد ہی آپس میں تفرقہ ڈالنا تھا. مسجدوں میں سازش ہو رہی ہے, مسجدوں میں, تو مسجدوں میں سازشیں کرتے. حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا, امی عائشہ پر. جنگ احد میں 1000 بندہ گیا, جب جنگ کے لیے نکلے نا تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا تھی ساڈی گل نہیں منی, 300 بندہ لے کے واپس سائڈ تے ہو گئے. اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مسجدوں میں لوگ کہتے ہیں مولوی نے ساڈی گل نہیں منی, اسی تو جمعہ ہی نہیں پڑھتے, اسی تو نماز نہیں پڑھتے. وہ ہے کیا؟ وہ دل کا ایک نفاق ہے, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اوپر سے کچھ, اندر سے کچھ, کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے, باطن کچھ ہے. اور مخلص ہو جاؤ, مخلص, اپنے رشتہ داروں کے لیے مخلص ہو جاؤ, اپنے بھائیوں کے لیے مخلص ہو جاؤ, اپنی بہنوں کے لیے مخلص ہو جاؤ, اپنے قبیلے کے لیے مخلص ہو جاؤ, اپنے اہل علاقہ کے لیے مخلص ہو جاؤ, پڑوسیوں کے لیے مخلص ہو جاؤ, اور جو کہتے ہو وہ کرو. قول و فعل میں تضاد ختم کرو. جس بندے کے قول و فعل میں تضاد ہو, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, وہ سمجھے نفاق کا شکار ہے. اوپر سے قسمیں اٹھاتے ہیں. کئی بندے مجھے کہتے ہیں, میری عادت ہو گئی ہے, جب بندہ میں دیکھتا ہوں زیادہ تنگ کرتا ہے مجھے, میں صرف یہ کہتا ہوں السلام علیکم, بس, اس سے زیادہ نہیں, اسے ٹائم نہیں دیتا میں. تو کئی بندے مجھے کہتے ہیں آپ صاحب اللہ کی قسمیں, رب کعبہ کی قسمیں, میں آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں, آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں نہیں, مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. مینوں ڈانگ مار دینے, میری انتظامیہ نو آندے نے یہ جمعہ ختم کرو. آپ کو پتہ ہے میری انتظامیہ سے کہتے ہیں جمعہ ختم کرو. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر تو قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں. بڑے مجمع میں کہتا ہوں یار لاؤ کو مسئلہ قرآن و سنت والا, لیکن ہے ہی کوئی نہیں. پھر ہماری عادت حالت کیا ہو گئی ہے, ہم نفاق, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی سچے ہیں, کہتے ہیں نا قرآن سچا ہے. اب قرآن میں کتنی باتیں آ گئی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سارے مانتے ہیں؟ نہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. قرآن کہتا ہے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچو, قرآن مانتے ہیں قرآن سچا ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. دیکھ لے, جب شروع ہوتے تب کتنے بندے تھے, تو ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا, اب کتنے ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفاق کا شکار ہے. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی سچے ہیں, مانتے نہیں. اچھا پھر شادی میں, وہ شادی تو وہی صحیح ہے جڑی اللہ کے نبی نے کی تھی, شادی کا طریقہ وہی جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. حضرت صاحب آپ کی شادی پر کتنا خرچہ ہو گیا؟ 50 لاکھ روپیہ, 70 لاکھ روپیہ. وہ کیوں ہو گیا؟ وہ یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, یہ بھی رسم, وہ بھی رسم. یہ ہندوؤں کی قسمیں ہیں, ہندوؤں کی رسمیں ہیں. بھائی اللہ کے نبی سچے ہیں, اللہ کے نبی سچے ہیں, وہ بھی چھڑ دے کیوں نہیں؟ وہ یہ عورتیں جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ یہ عورتیں نہیں مانتی, دوجا منڈے نہیں مانتے, تیجا یار عورت بیبیاں نہیں مانتی. ہوں کی کریے؟ ہوں بابا جی تھی سیڑتے ہوئی ہو, سارے کام کر لیتا دنیا جان کے خوشی میں. اللہ کے نبی سچے ہیں, اور تو اللہ کے نبی کی مخالفت میں سارے کام کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی سچے ہیں. اس کا مطلب تیرا قول اور ہے, تیرا فعل اور ہے. تو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے, اندر سے تو نفاق کا شکار ہے. تے غمی ہاں گمی میں یہ بھائی یہ زیادتی ہے, فوتگی کی روٹی نہیں ہونی چاہیے, یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تے کی ہے جی, جنازے تو بعد سارے کٹھے ہویا جے,
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਦੇਗਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪਕਾਣੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਦੇਗਾਂ ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਬਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਦੇਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ सारे चौड़े हो गए उत्थे बह के बिरयानी पाड़ रहे होंगे ने। अब तो छोटा गोश्त चलता है, छोटा गोश्त है, कहता है कि अल्लाह के नबी ने कहा ये काम सही नहीं और ये काम नहीं करने, तो लेकिन खा भी रहा है, खा भी रहा है। वो कहता है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, खैर है कोई नहीं, खा तू तो नहीं मरना। बहरहाल मैं जो बात आज आपको कह रहा हूँ ना, जो समझा रहा हूँ, मुसलमान बने, मोमन बने, मोमन पक्के मोमन बने। ये 6 खसलतें मैंने आपके सामने बयान की हैं, ढेरों खसलतें हैं, बड़ी बड़ी 6 खसलतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। बच जाए निफाक से, कभी गौर करें कि जो हम कहते हैं हम उसको मानते भी हैं। और तू कहता है अल्लाह के नबी सच्चे हैं, तू कहता है नमाज है, मानता नहीं, तू कहता है रोज़ा है, मानता नहीं, तू कहता है सूद हराम है, छोड़ता नहीं, तू कहता है हराम नहीं खाना, छोड़ता नहीं, तू कहता है रस्में गलत है, अल्लाह के नबी सच्चे हैं, छोड़ता नहीं, तू कहता है फौतगी पर ये रस्म, तू कहता है लेकिन करता नहीं। इसका मतलब है तू अमली तौर पर मुनाफिक है, और ये अमली तौर पर तेरा निफाक तेरी कब्र में कहीं पर तेरी जुबान पर जो कलमा है ना वो कहते हुए बंद ही ना हो जाए। और ये पता चलेगा जब हम मरेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें सही मोमन बना, सही मुसलमान बना। सारे आओगे नमाज पढ़न, सारे पक्की गल है। अगले जुमे भी आओगे ना इंशाल्लाह। तो बिच घर वो वाला काम ना करे जो पहला रोज़ा रखा तो आखिरी जो रोज़ा रखा बिच सारे ही आ गए। आज पढ़ ली अगले जुमे बदनसीबी। ओ कहाँ पर, मेरा तो इतना दुख होता है कि यार ऐसे बदनसीब लोग जुमा पढ़ते हैं, 5-10 मिनट जुमा पढ़ लिया आगे, फिर अगले जुमे एहसान चाड़न आते हैं मस्जिद वाले से, अल्लाह ताला ते एहसान चाड़ते हैं। तो है कि चोटी का मुसलमान, इन्हों की गर्दन चो सरिया नहीं निकलता, तो भाभी जड़े ने इन्हों के सिंह निकले ने, ये तो सारे बख्शे बख्शाए ने, इन्होंने तो जन्नत का टिकट लिया पहले ही। ये आते हैं असी धोई वाले, असी जन्नत च जाना, जन्नत होर किसी ने जाना ही नहीं। तो नमाज नमाज तो करना, नमाज पढ़ के आओ, टाइम नहीं होता, कट्ठियाँ ही पढ़ लिया करो, अज ही पढ़ के टुर जाए अगले जुमे वास्ते भी। ये बातें करहत कड़वी ज़रूर हैं। तू जितना मर्जी मालदार है, अहदेदार है, ये तेरी अकड़ सारी अल्लाह ने तोड़ देनी है। एक दिन तू सबसे पीछे नहीं सबसे आगे पड़ा होगा। तो याद रखा जे, मैं आज फिर एक बात कह दूँ, मैं पहले भी दोहराता रहता हूँ, मैं कभी किसी बेनमाज का जनाजा दिल से नहीं पढ़ाता। तुसी मजबूर कर दो मैनू, जिथे तक मेरा जोर चलता मैं लाना, जिथे तक मेरा जोर लगता मैं लाना कि यार मैं ना ही पढ़ावा तो चंगी गल है। तो जो तुम मजबूर कर देंगे हो ना, तो फिर मैं अल्लाह मैनू माफ़ कर दी, मैनू माफ़ कर दी। मुझे पता है मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे पता है मस्जिद में कौन नमाज पढ़ता है कौन नमाज नहीं पढ़ता, अंधा नहीं हूँ मैं। अपना ध्यान रखा करें, मस्जिद में आया करें। जब मस्जिद में नहीं आएंगे तो एक दिन आएगा आपका जनाजा आएगा। मरना है कि नहीं मरना? मरेंगे। जो कहते हैं मैंने नहीं मरना वो भी मरेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इसको भूले ना। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।